دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نواقض وضو بتانے والے ہیں۔ نواقض وضو کا مطلب وہ چیزیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے جن کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق دماغ سے ہے، 2 کا تعلق منہ سے ہے، 2 کا تعلق جسم سے ہے اور 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ تو وہ 2 چیزیں جن کا تعلق دماغ سے ہے، ان میں ایک چیز ہے پاگل ہو جانا اور دوسری چیز ہے بے ہوش ہو جانا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پاگل ہو گیا یا یہ کہ وہ بے ہوش ہو گیا، تو جب وہ اپنے پاگل پن سے یا بے ہوشی سے ہوش میں آئے گا تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ پاگل ہونے سے پہلے یا بے ہوش ہونے سے پہلے جو وضو تھا اس وضو سے کام نہیں چلے گا۔ وہ 2 چیزیں جو منہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں ایک چیز ہے بالغ شخص کا رکوع سجدے والی نماز میں کہا لگا کر ہنسنا، اور دوسری چیز ہے منہ بھر کر الٹی ہونا۔ یاد اگر منہ بھر کی الٹی نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی الٹی ہوتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کر الٹی ہوگی تب وضو ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا آپ کو، یہ بالغ شخص کا رکوع سجدے والی نماز میں کہا لگا کر ہنسنا، تو یہاں بالغ کہہ کر جو ہے بچے کو جو ہے الگ کر دیا۔ یاد اگر بچہ ہنس جاتا ہے نماز میں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر نماز کہہ کر جو ہے غیر نماز کو الگ کر دیا، یعنی نماز کے علاوہ انسان ایسے ہی ہنستا ہے، چاہے جتنی زور سے ہنسے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے رکوع سجدے والی نماز کہہ کر نماز جنازوں کو الگ کر دیا، لہٰذا اگر کوئی شخص نماز جنازے میں ہنس جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کہا مار کر ہنسنا، یہ لفظ کہہ کر جو ہے مسکرانے کو الگ کر دیا۔ اگر کوئی شخص نماز میں صرف مسکرا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا وضو کس سے ٹوٹے گا؟ کہا مار کر ہنسے گا، زور سے ہنسے گا تب وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ 4 چیز ہو گئی۔ 2 چیزیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے ٹیک لگا کر سونا۔ یاد ٹیک لگا کے اگر کوئی سوتا ہے تو وضو ٹوٹے گا، اگر ٹیک لگا کر نہیں سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کوئی کھڑے سو جائے، بیٹھے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو جب ٹوٹے گا جب کہ ٹیک لگا کے سوئیں گے۔ جسم سے متعلق دوسری چیز اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے خون یا پیپ کا اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جانا۔ اپنی جگہ سے مراد یہ ہے کہ پھوڑا پھنسی زخم کی جو جگہ ہے اس جگہ سے نکل کر آگے بہہ جائے گا تب وضو ٹوٹے گا۔ اگر زخم کے اندر رہتا ہے، پھوڑے پھنسی کے اندر رہتا ہے نکل کر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ 2 چیزیں یہ ہو گئی۔ اب 6 چیزیں، 2 چیزیں جو شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے پیشاب یا پخانے کا گانا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا مثلاً کیڑے وغیرہ کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز جو شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے ریح خارج ہونا۔ ریح خارج ہونا یعنی گیس پاس ہونا، پیچھے سے ہوا کا نکلنا۔ یہ 8 چیزیں ہوئیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ان 8 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ عوام میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً کسی کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹی وی دیکھ لیا، فلم دیکھ لی تو وضو ٹوٹ جائے گا، جھوٹ بول دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، گالی بک دی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کی جو ہے غلط فہمیاں ہیں، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گالی بکنا، جھوٹ بولنا، فلم دیکھنا گناہ ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو صرف ان 8 چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جن میں 2 کا تعلق دماغ سے، 2 کا منہ سے، 2 کا جسم سے اور 2 کا شرمگاہ سے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ اس کو سمجھا دیجیے کہ وضو صرف ان 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے وہ چیز ہے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔